کسی بھی انسان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ خطرناک سانپ پایا جاتا ہے۔ برازیل کے ساحل سے تقریباً 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری ماہی گیر جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پراسرار جزیرے کو الہادہ کوموڈو گرنیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور عام طور پر اسے سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سانپوں کا جزیرہ بغیر آبادی کی ہی رہتا ہے۔ برازیلی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کی دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کے خاندان کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی نہیں، لیکن بیریا نیوی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی خطرات سے بھرپور تجربہ کرنے والا اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت نہ آزما رہا ہو۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچر کو جو وہاں سانپوں پر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ کسی جگہ سے تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی شخص کے داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکو نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے تھے، لیکن یہ وجہ زیادہ معقول نہیں لگتی، کیونکہ اگر ڈاکو واپس آئیں گے تو یہ سانپ انہیں بھی کاٹ لیں گے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کے بلند ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے الگ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جزیرے پر بہت سی خطرناک اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک گولڈن لانچیڈ ہے۔ یہ سانپ دنیا کی مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے اور صرف اسی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ یہ 1.5 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ اس کا زہر تقریباً پیٹ ویپر سانپوں سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پیٹ ویپر کا ڈسا انسان 1 گھنٹے میں مر سکتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والے 90% اموات پیٹ ویپر کی وجہ سے ہوتی ہے، چونکہ یہ جزیرہ الگ تھلگ ہے، یہاں انسانی آبادی نہیں، اسی لیے گولڈن لانچیڈ کے زہر سے ہونے والے اموات کے حقیقی اعداد و شمار معلوم نہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ سانپ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے جزیرے کی جغرافیائی تنہائی ہے، کیونکہ یہاں ان سانپوں کے سوا کوئی بھی بڑا شکاری نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے زہر کو مزید طاقتور بنا لیا۔ پہلے یہاں پرندے آتے تھے، لیکن اب پرندوں کی تعداد کم ہو چکی ہے، اسی لیے سانپ اب جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت جزیرے پر 2000 سے 4000 گولڈن لانچیڈ سانپ موجود ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں ان کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی اور انسانوں کے لیے اس میں فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں۔ یہاں موجود نایاب سانپوں کے زہر سے مفید دوائی بنائی جاتی ہے، جیسے دل کی بیماریوں اور کینسر کی دوائیں۔ خطرہ چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزماتے ضرور ہیں۔ اس جزیرے کے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ سمگلر یہاں سے گولڈن لانچیڈ سانپ چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کو سانپوں سے نہیں، بلکہ سانپوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔